10ویں جماعت کے قواعد میں سے پڑھیں گے. ابتدا سے ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے قواعد کی ابتدا ہم اسم سے کرتے ہیں. اسم نون کو کہتے ہیں کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اسم کی 2 قسمیں ہیں. ایک بولو اسم عام، نمبر دوسرا اسم خاص. وہ عام نام کسی شخص کے، کسی جگہ کے، کسی چیز کے عام نام کو اسم عام کہیں گے. مرد، عورت، محل. محل اگر ہم کہتے ہیں تو بادشاہ کا محل بھی ہو سکتا ہے، وزیر کا محل بھی ہو سکتا ہے، تاج محل بھی ہو سکتا ہے. اسم عام. اسم خاص کیا ہے؟ کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کے خاص نام کو اگر آپ کہتے ہیں عارف یا حمدان، ریان، اس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ خاص نام کہلائے گا. اگر آپ نے کہا مرد تو یہ عام کہلائے گا. یا کسی جگہ کا نام کہتے ہیں، شہر، گاؤں، وہ سب شہر ہو سکتا ہے. اگر ہم نے خاص کہا پیرنامپٹ یا ویلور، قصور، اگر ہم اس طرح سے کہتے ہیں تو یہ خاص ہوگا. شہر یا گاؤں کہتے ہیں تو عام ہوگا. یا کسی جگہ کا گاؤں، کسی جگہ کا نام ہم اگر پرٹیکولر نام لے کر کہتے ہیں تو وہ خاص ہوگا. اگر عام نام استعمال کرتے ہیں تو وہ عام ہوگا. اب اس طرح سے اسم عام اور اسم خاص ہم نے سمجھا. اسم عام کی 5 قسمیں ہیں. اسم عام کی 5 قسمیں ہیں. ایک اسم زمان، اس کی تفصیل سب ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اعادے کے طور پر میں بیان کرتا ہوں. اسم زمان، اسم مکان. بس طلبہ کیا کرتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں اسم عام، ایسا لکھتے ہیں. عین الف میم عام، اس کے معنی ہی کامن نیم. یہ اگر عام الف مد میم عام لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا. یہ کھانے کی چیز، کھانے کا عام یہ ہوگا. تو اس میں زمان یہ زیر آئے گا تو اس میں ایسا پڑھیں گے ہم. اس میں عام، اس کامن نیم. اس میں خاص، پرٹیکولر نیم. اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں آلہ، اس میں جمع، اس میں صوت. اب یہ آپ نے چھوٹی جماعتوں میں پڑھا ہے. اب اس میں مختصر طور پر آپ دیکھیے، اسے یاد رکھیے. کالج میں بھی یہ کام آتا ہے، کالج میں بھی یہ بحث ہے. اس میں زمان وہ نام جو زمانہ یا مدت بتاتے ہوں، جیسے سال، گھنٹہ. اس میں مکان جگہوں کے نام کو، جھوپڑا، محل. اس میں آلہ یہ ہتھیاروں یا اوزاروں کے نام، جیسے کفگیر، چمچا، تلوار، قینچی. اس میں آلہ. اس میں جمع بولنے میں ایک لفظ، بولنے میں ایک لفظ، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ ایک لفظ ایک آدمی کے لیے نہیں بولا جائے گا، کئی ایک کے لیے. بولنے میں ایک لفظ لیکن معنی کے اعتبار سے کئی ایک. فوج ہے، جماعت ہے. ہم فوج کو ایک آدمی اگر کھڑا ہے تو فوج نہیں کہیں گے، جماعت نہیں کہیں. ایک آدمی ہے تو جماعت نہیں کہیں گے. لفظ ایک ہی ہے لیکن کئی آدمی اگر ہوں تو جماعت. بھیڑ ہے، زیادہ لوگ جمع ہیں تو اسے بھیڑ کہیں گے. شور ہے. ایسے ہی ایک لفظ ایک ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کئی ایک کے لیے استعمال. اس میں صوت نام، جانداروں کے ناموں کو، جانوروں کے ناموں کو، جانداروں کے ناموں کو اس میں صوت کہتے ہیں. میاؤ میاؤ، اسے میاؤ ایسا. کو کو، کائے کائے، بھوں بھوں ایسا ہے.
تو اسے اسم صوت کہیں گے، جانداروں کے نام کو۔ اب یہ 5 قسمیں ہیں اسم عام کی، اسی طرح سے اسم خاص کی بھی 5 قسمیں ہیں، لقب، خطاب، عرف، تخلص، کنیت۔ یہ بھی آپ نے چھوٹی جماعتوں میں پڑھا ہے، لیکن اب ہم اعادے کے طور پر کرتے ہیں۔ لقب کسی خاص صفت کی بنا پر، حکومت کی کسی خاص صفت کی بنا پر اسے ایک لقب دیا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے، ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد حبیب اللہ کہتے ہیں۔ خطاب کیا ہے؟ کسی بھی قوم کے بڑے آدمی کو بڑے کارناموں کی وجہ سے اسے ایک نام دیا جاتا ہے، اسے ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے، پدم شری، پدم بھوشن، سر، ابو الکلام، اس طرح سے ابو البیان، آپ مریض، یہ ہے نا خطاب اسے کہیں گے، یہ ایک خطاب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عرف کیا ہے؟ عرف، تخلص، کنیت۔ یہ تخلص کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا نام شاعر رکھ لیتا ہے اور وہ شاعر اپنے اصلی نام کو چھوڑ کر وہ چھوٹے سے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ کنیت کیا ہے؟ باپ کے نام سے بیٹے کو یاد کیا جاتا ہے یا بیٹے کے نام سے باپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ کلو کی ماں، بدو کا باپ، ابو مسعود، ابن مسعود، ابن بطوطہ، اس طرح سے اسے۔ عرف کیا ہے؟ جیسے حقارت سے یا محبت سے ہم بچوں کو بلاتے ہیں چھوٹو، کالو، موٹو، اس طرح سے بلاتے ہیں، تو اسے عرف کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ یہ 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر کیا ہے؟ خود بخود نکلنے والا لفظ مصدر کہلاتا ہے۔ کھیلنا، کودنا، مثالوں سے آپ سمجھ جائیے، کھیلنا، کودنا، اٹھنا، پڑھنا، لکھنا، یہ مصدر ہے۔ یعنی فعل امر کے آخر میں اگر ہم نون الف نہ ملا دیتے ہیں تو یہ مصدر کہلاتا ہے۔ آسان سی تعریف اس کی، یہ نون الف نہ ہی علامت مصدر، مصدر کی پہچان ہے۔ مشتق کیا ہے؟ مصدر سے بنا ہوا لفظ مشتق ہے۔ کھیلنے والا، کھانے والا، کودنے والا، پڑھنے والا، پڑھا، لکھا، پڑھتا ہے، یہ سب مشتق کہلائے گا۔ یعنی مصدر سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ مشتق کہلاتے ہیں۔ جامد کیا ہے؟ نہ اس سے کوئی لفظ نکلتا ہے نہ یہ کسی سے نکلا ہے۔ جیسے اونٹ ہے، اونٹ کسی سے بھی نکلا ہوا نہیں ہے۔ گائے ہے، یہ بھی کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ پتھر ہے، یہ کسی سے نہ مصدر سے نکلا ہے اور نہ ہی ہے نا اس سے کوئی لفظ نکلتا ہے، کوئی دوسرا لفظ نکلتا ہے۔ تو مصدر، مشتق اور جامد۔ تو آپ کو اگر امتحان میں پوچھا جائے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ اس کا جواب یوں دیں گے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ اس میں عام کی قسمیں اگر پوچھا جائے تو آپ اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں اعلیٰ، اس میں جمع، اس میں صوت کہیں گے۔ اس میں خاص کی قسمیں اگر آپ سے پوچھی جائیں تو اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں، لقب، خطاب، عرف، تخلص، کنیت۔ تو یہ 5 قسمیں اس میں خاص کی ہیں۔
اب آپ دیکھیں گے مصدر کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس سے دوسرے الفاظ بنائے جائیں. اور مشتق کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے یعنی مصدر سے نکلتا ہے. جامد کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرے الفاظ بنائے جائیں. یہ ہمارے گرامر کا پہلا حصہ ہے. اس کے بعد ہم دوسرے حصے پہ آئیں.